بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان، آزمائش، مصیبت، پریشانیوں کا گھر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ موڑ موڑ پر اور چپے چپے اور گوشے گوشے پر اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے. کبھی اللہ امتحان دیتا ہے اس کی جان کو ختم کر کے، کبھی اللہ امتحان دیتا ہے اس کے بچوں کو موت دے کر، کبھی اللہ امتحان دیتا ہے اسے ساری دنیا سے الگ کر کے، اور کبھی اللہ امتحان دیتا ہے اس کا سارا مال و جائیداد چھین کر کے. بہرحال شکل جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ امتحان ہر بندے کا لیتا ہے. جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور جو لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا اعلان فرمائے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جس میں رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا، فقد فاز، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا. اور جس کو جہنم میں دھکا دے دیا گیا، جنت سے دور کر دیا گیا، تو ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا جائے گا. شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیاب کر دے. بچوں کے جب امتحان آتے ہیں اور بچوں کے جب ایگزام آتے ہیں تو بچے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. 24 گھنٹے وہ اپنے ایگزام اور اپنے امتحان کی تیاری میں لگا دیتے ہیں. انہیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو ماں باپ خرچہ دینا بند کر دیں گے. اگر میں امتحان میں فیل ہو گیا تو پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا. دنیا کا امتحان تو لوگ پیسے دے کر کے بھی پاس کرا لیتے ہیں. دنیا کے امتحان میں تو تھوڑی سی نیچے سے رشوت دے کر کے پاس کرا لیتے ہیں. اس امتحان کی ذرا سوچیں. جس دن اللہ تعالیٰ امتحان کرے گا اور جس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے سے سوال کرے گا تو اس دن کسی کی کوئی چیز کام نہ آ سکے گی. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت یسأل عن خمس. کل قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے پیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائیں گے. بھاگنا، دوڑنا اور باتیں بنانا تو دور کی بات ہے. یہ قدم جو آج دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، ان قدموں کے ذریعے سے جہاں چاہتا ہے چل رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پیروں کو اتنی سختی دے گا اور اتنی طاقت دے گا کہ یہ پیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائیں گے. انسان لاکھ کوشش کرے، انسان لاکھ چاہے کہ میں یہ پیر اپنی جگہ سے ہلا دوں، نہیں ہلا سکتا. لا تزول
ہل بھی نہیں پائیں گے، حتیٰ یسأل عن خمس، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پرچے میں دیے گئے اس سوالوں کے جوابات نہ دے دیں۔ جو بچے امتحان دیتے ہیں ان بچوں کو معلوم ہوگا کہ جب ان کے ایگزام کا پرچہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور ان کے دل و دماغ میں یہ خیال آنے لگتا ہے یہ سوال تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ پڑھائی تو ہم نے کبھی کی نہیں تھی، یہ سوال ماسٹر جی نے، ٹیچر نے کہاں سے لکھ دیے ہیں۔ پیروں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے، حالانکہ اس نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ پرچہ دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پرچے کا خیال کیجئے، اس پرچے میں آنے والے سوالوں کی تیاری کیجئے۔ جس دن میرا اللہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اکٹھے 5 سوال دھڑام سے کرے گا۔ حتیٰ یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال کا جھٹکا لگے گا۔ جو بچے تیاری کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے امتحان کے پرچے میں بھی 5 ہی سوال آتے ہیں، ان میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں، 2 کی مرضی ہوتی ہے، ان 5 میں سے 3 کا جو چاہے انتخاب کریں۔ 5 میں سے 3 سوال جو اس کو سب سے آسان لگے وہ کر سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن جو 5 سوالوں کا پرچہ دیا جائے گا، ان میں سے کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ 5 میں سے 3 جو مرضی آئے کر لو۔ وہاں تو 5 سوالوں کے جواب ہر ایک فرد بشر کو دینے ہیں۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، میرے بندے زندگی کیسے گزاری؟ میرے بندے زندگی کیسے گزاری؟ زندگی کیسے گزاری، یہ اتنا کٹھن اور اتنا مشکل سوال ہے کہ اگر زندگی نافرمانی اور گناہوں میں گزری ہوگی تو اسی ایک سوال میں ایسا الجھے گا کہ اسے دوسرے سوال کا جواب دینا تو دور کی بات ہے، اسی سوال کے جواب دینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ زندگی کیسے بیت رہی ہے، زندگی کو کیسے گزارا جا رہا ہے، نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے۔ زندگی نافرمانیوں، گناہوں اور رب کی سرکشی اور نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ کبھی خیال تک نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی کو کس موڑ پر لا کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری زندگی نے اور ہماری نافرمانیوں نے ہمیں وہ دن آج دکھائے ہیں کہ آج ہمیں اپنی زندگی پر رونا آتا ہے، آج ہمیں خود اپنی زندگی پر ترس آتا ہے کہ آج ہم نے اپنی زندگی کو کس مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری زندگی تو وہ تھی کہ جب ہم راستوں سے گزرتے تھے اور جب ہم کسی سے ملتے تھے، جب ہم کسی سے بات کرتے تھے، کسی کے پاس میں بیٹھتے تھے تو دیکھ کر کے کہتے تھے یار کاش تمہاری جیسی زندگی اگر سب کی گزرنے لگ جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ آج ہماری زندگی کا وہ حال ہے، جو نمازوں سے دور ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں دن رات لگے ہوئے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ جو ہم جیسے اپنے آپ کو نمازی کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو پکے سچے نمازی اور تہجد گزار ہیں، اور ان کی زندگی بھی اللہ کی نافرمانی میں اس قدر غرق ہے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں وہ بے نمازی، یار تم سے تو اچھے ہم ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں ہماری زندگی اس قدر ڈوب چکی ہے کہ ہم نے پیچھے مڑ کر کے اگر دیکھیں گے تو صرف اور صرف گناہوں کا ڈھیر نظر آئے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے سوال کا جھٹکا دے گا، میرے بندے زندگی کیسے گزاری ہے؟ یہ زندگی اس لیے نہیں ہے اخبار پڑھتے پڑھتے گزار دی جائے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے چائے کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے گزار دی جائے،
یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے گریبانوں کو چاک کرتے کرتے گزار دی جائے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ حرام کے لقمے پیٹ میں پہنچاتے پہنچاتے گزار دی جائے، یہ زندگی اس لیے نہیں ہے کہ کماتے کماتے وہ کمائی کا دھن سوار ہوا اور کمائی کا وہ نشہ سوار ہوا، نہ اپنا خیال رہا نہ اپنی زندگی کا احساس رہا۔ زندگی تو وہ لوگ گزار کر کے گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، کہانی کیا بلکہ ایک حقیقت سناتا ہوں۔ فرعون کی ایک باندی تھی۔ زندگی گزرے تو ایسی گزرے، پھر تو مزہ آ جائے۔ ہماری جو زندگی گزر رہی اسے زندگی نہیں کہتے، ایسی زندگی تو جانور گزارتے ہیں۔ صبح کھایا، دوپہر کھایا، شام کھایا، اور شام کو نہ کھانا کھا کر کے گھوڑے بیچ کر کے ایسے سوئے کہ پھر صبح تک رب کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح ناشتہ کر کے کام کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو گدھوں کی طرح تھکے ہارے آتے ہیں اور کھانا کھا کر کے اپنی چارپائی پر ایسے چت ہو کر کے لیٹ جاتے ہیں جیسے وہ شاید دنیا میں اسی کام کے لیے آیا ہے۔ خیر، زندگی ایسے گزرے۔ فرعون کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا آسیہ۔ اس نے زندگی کیسے گزاری، اس کہانی کو، اس حقیقت کو سنیے اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیے۔ فرعون کی باندی آسیہ مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ دیا، اللہ کو اپنا رب ماننے لگی، اللہ کو اپنا کارساز اور اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی مسلمان ہو گئی ہے۔ جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ پتہ کرو کیا وہ سچ مچ میں مسلمان ہو گئی ہے۔ پتہ کیا گیا کہ فرعون کی باندی سچ مچ میں مسلمان ہو گئی ہے، سچ مچ میں اس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے۔ فرعون کے پاس میں خبر پہنچتی ہے، فرعون باندی کو بلاتا ہے، بلا کر کے کہتا ہے، باندی کیا تم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے؟ باندی کہتی ہے کہ ہاں، میں نے اپنے رب کو اپنا رب مان لیا ہے، میں تجھ جیسے جھوٹے خداؤں کو اپنا رب نہیں مانتی۔ فرعون غصے سے بھڑک اٹھا، فرعون غصے میں آ کر کے کہنے لگا، باندی یہ آگ کا کڑاؤ ہے، یہ آگ کی بھٹی ہے، اگر مجھے رب مانے گی، اگر مجھے خدا کہے گی تو جان کی بھی امان ملے گی۔ یہ جو تیری دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی زندہ چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر مجھے خدا نہیں کہے گی ان بچیوں کو پہلے جلاؤں گا، بعد میں ان بچیوں کے ساتھ ساتھ تیری لاش کو بھی جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ فرعون کی باندی جس کا ایمان پختہ ہو چکا تھا وہ کہنے لگی، فرعون میرے پاس تو 2 ہی بچیاں ہیں، اگر میرے پاس ہزاروں بچیاں ہوتی تو میں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتی، میرے پاس تو 2 ہی ہے، اور مجھے آج اس بات پر ترس آتا ہے، آج مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر صرف 1 جان رکھی ہے، کاش مجھے اللہ 1000 جان دیتا تو میں ہزاروں کی ہزاروں جانیں تیری بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ آج میری 1 جان ہے، آگ میں جلے گی اور جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ فرعون غصے سے اور بھڑک اٹھا، جلادوں کو حکم دیا کہ یہ ماننے والی نہیں ہے۔ جلادوں کو حکم جیسے ہی دیا گیا، پہلی بچی کو اٹھایا گیا، بڑی بچی کو، اور اس بچی کی ٹانگ کو پکڑ کر کے ایسے الٹا کیا گیا، نیچے کڑھاؤ کے پاس میں لے جا کر کے باندی کی طرف اشارہ کر کے کہا، باندی بول، اب بھی تیرے پاس میں موقع ہے، اب بھی تیرے پاس میں فرصت ہے، اگر کہے گی کہ فرعون ہمارا رب ہے، فرعون ہمارا خدا ہے، تو تیری بچی کی بھی امان، تجھے بھی امان، اور اس چھوٹی بچی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ فرعون کی باندی کہتی ہے، فقض ما انت قاض، فرعون جو تجھے کرنا ہے وہ کر لے، میں اپنے دین سے اب ہٹنے والی نہیں ہوں۔ فرعون کے جلادوں نے یہ بات سنتے ہی اس بچی کو جیسے ہی کڑھاؤ میں ڈالا، وہ بچی چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی، اماں جان مجھے بچاؤ، اماں جان مجھے بچاؤ۔ جب وہ بچی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اللہ نے آسمان سے پردہ ہٹایا، اور آسمان سے پردہ ہٹا کر کے جنت کا دروازہ کھولا، اور جنت کا دروازہ کھول کر کے ماں کو دکھایا کہ تیری بچی
जन्नत में पहुंच चुकी है और आराम से टहल रही है। बच्ची को आग के अंगारे में और आग के कड़ाव में फेंका गया। जैसे ही फेंका गया वो जल करके राख हो गई। फिर दूसरी बच्ची को उठाया और ऐसे उल्टा करके फिर बांदी से कहा, बांदी बोल अब क्या कहती है। बांदी ने फिर वही कहा, फ़क़्ज़िमान तकाल, जो तुझे करना है वो कर ले। दूसरी बच्ची को जैसे ही आग के कड़ाव तक पहुंचाया गया, वो तो एक मासूम सी इकलौती सी बच्ची थी, वो तो उसकी तो आह भी ना निकली और जल करके राख हो गई। फिर माँ से पूछा गया, बांदी से कहा, अब भी वक्त है, अब भी मौका है। बांदी के पास में मौका था, फुर्सत थी। शरीयत इजाजत देती है कि अगर आपकी जान खतरे में है, अगर आपको कुफ्रिया कलिमात कहने से आपकी जान बच सकती है तो बचा दीजिए। लेकिन जब ईमान मजबूत हो जाता है, एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाता है और जब इंसान अल्लाह से डरने लग जाता है, फिर वो दुनियावी ज़िंदगी से परेशान नहीं होता। फ़िरौन की बांदी कहने लगी, फ़क़्ज़िमान तकाल, जो तुझे करना है वो कर ले। फ़िरौन की बांदी को पकड़ा गया और उसको भी आग के कड़ाव में डाल दिया गया। वो भी जल कर के राख हो गई। बांदी ने जलने से पहले फ़िरौन से कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगे? बादशाह ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश हो, क्या तमन्ना है। बांदी कहती है, माँ तो माँ ही होती है, माँ से बढ़कर इस जहान में कुछ भी नहीं होता। माँ कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरा एक काम करना, जब मुझे भी जलाओ तो जलने के बाद में जब हड्डियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो उनको एक ही जगह दफन कर देना, उनको अलग अलग न बखेर देना, ताकि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला हमें जमा करेगा तो हम सब एक साथ जमा हो जाएं। फ़िरौन ने कहा, तुम्हारी शर्त मंजूर कर दी गई। उसको भी जला दिया गया और फ़िरौन ने उन तमाम हड्डियों को जमा करके एक जगह दफन कर दिया गया। इस वाक़ई को 2000 साल गुजर गए। 2000 साल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। 40 साल और गुजरे। 40 साल गुजरने के बाद आपको नबूवत मिली और 40 के ऊपर 10 प्लस साल और जोड़िए, यानी 2050 साल के बाद आप मेराज के सफ़र पर जाते हैं और मेराज के सफ़र पर जाने के बाद आप एक खुशबू महसूस करते हैं। जिब्राइल से पूछते हैं, जिब्राइल, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, 2050 साल पहले फ़िरौन की एक बांदी थी, वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो गई थी और फ़िरौन ने उनकी हड्डियों को इस जगह दफन कर दिया था। 2050 साल गुजर चुके हैं, आज तक जन्नत की ये खुशबू और जन्नत की ठंडी ठंडी और मीठी मीठी हवाएं उन्हीं हड्डियों से आ रही है। ये है ज़िंदगी। अगर ऐसी ज़िंदगी गुजरे तो वाकई ज़िंदगी है। और जैसी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, ज़रा सी परेशानी आए, ज़रा सी मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो बाविला मचाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। अगर अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत है, अगर हम अल्लाह से डरने वाले हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर अल्लाह से रिश्ता टूट चुका है, दुनिया की सारी ताकत एक तरफ, अल्लाह से रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा साथ नहीं दे सकती। तो इसलिए अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, अपने अल्लाह से अपना रिश्ता ऐसा मजबूत कीजिए कि बड़े से बड़े पहाड़ आ जाए तो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। आज मुसीबतों के वो पहाड़ हम पर आज आने वाले वक्तों में वो टूटने वाले हैं कि बरसों याद रखे जाएंगे। सन 47 की जंग आज़ादी में और उसके बाद सन 1957 में मुल्क का जो तकसीम का, जो बंटवारे का मामला हुआ, वही तकसीम का और बंटवारे का मामला जो परसों सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा और विधानसभा में जो बिल पेश किया गया है, उस बिल से ऐसा लगता है और उस बिल की पेशीन गोई हमें ये बताती है और आने वाले हालात ये बताते हैं कि एक बार फिर मुल्क के टुकड़े होने वाले हैं, एक बार फिर मुसलमानों के नाम पर इस मुल्क को तकसीम कर दिया जाएगा और ये मुल्क एक हिंदू राष्ट्र बन कर के रह जाएगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है।
NRC کی خبریں آپ نے برابر سنی ہیں۔ NRC کا یہ بل اب پیش ہو چکا ہے، جلد ہی اس کی تیاری ہونے والی ہے۔ تیاری کیا، بلکہ آپ کا آسام چل رہا ہے، آپ کا کشمیر چل رہا ہے، آپ کا بنگال چل رہا ہے NRC کے نام پر۔ ہزاروں کروڑوں مسلمان بے گناہوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے۔ ابھی تو 2 دن ہی گزرے ہیں۔ اب یہ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیوں، آگے آگے چل دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو نئی نئی بات ہے اور شروع کا معاملہ ہے، اس لیے مسلمانوں ہوش میں آئیے اور اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا تو یہ بڑی سے بڑی طاقتیں اور بڑی سے بڑے حکمران ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اگر اللہ سے اسی طرح رشتہ ٹوٹا رہا، جیسے 2013 میں اس رب ذوالجلال نے ہمیں مسجدوں میں لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، آج وہ وقت بھی آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد جیسے یہ مسجدیں اب بھری ہوئی ہیں، چند مہینوں کے بعد اور چند ہفتوں کے بعد مسجدیں یہاں تک نہیں بلکہ باہر تک بھری ہوئی نظر آئے گی، زبردستی بھری جائے گی۔ اس لیے آج موقع ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اذان ہو جائے تو فوراً مؤذن کی آواز پر لبیک کہیں، نماز کی طرف دوڑے چلے آئیں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ آج ہمارے پاس میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ ساری حکومتیں سب مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ حکومتوں کو گالیاں دینے سے اور حکومتوں کی خوشامدیں اور منتیں کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے بھی نعرے بازی کیجئے، کتنے بھی احتجاج کیجئے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط رہا تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے، کام تھوڑا ہو جائے لیکن نماز ضرور پڑھیے۔ آپ جہاں بھی جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ جس کام میں بھی آپ اپنا کام بتا رہے ہیں، اپنا وقت بتا رہے ہیں، آپ وہیں مصلی بچھائیے اور وہیں اپنے اللہ کو یاد کیجئے۔ مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ آج بہانے بناتے میں فلاں دور رہتا ہوں، مسجد بڑی دور ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، سردی بڑی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، ٹھنڈ پڑی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، بارش ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور جب آفتوں کا ڈورا ٹوٹے گا تو پھر سردیوں میں بھی نماز پڑھی جائے گی، بارشوں میں بھی نماز پڑھی جائے گی، گھروں میں بھی نماز پڑھی جائے گی، کھیتوں اور کھلیانوں میں بھی نماز پڑھی جائے گی۔ آج فرصت ہے، آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے۔ آج سے اس بات کا طے کر لیجئے اور اس بات کا عہد و پیمان کر لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، میرا گھر اجڑ جائے تو اجڑ جائے، میرا تمام کا تمام ساز و سامان لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس بات کا ہر ایک آدمی وعد و پیمان کرے۔ جو میری آواز جہاں تک پیچھے تک آواز سنائی دے رہی ہے، ہر ایک آدمی ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا وعدہ کرے۔ اب تک آپ نے زندگی جیسے بھی گزاری، میں نے بھی گزاری، آپ نے بھی گزاری، جیسے گزاری اس زندگی کو بھول جائیے۔ اب اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیجئے، ورنہ حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پیچھے تک ہر ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ جب بھی مؤذن کی آواز میرے کانوں کو ٹکرائے گی میں فوراً مسجد کی طرف آؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ میں ہر ایک نماز میں مسجد میں یہاں نظر آؤں گا۔ جتنے ہاتھ یہاں پر اٹھے ہوئے ہیں میں قسم کھا کر کے آپ کو یقین دلاتا ہوں، جتنے نمازی یہاں اس وقت موجود ہے، اگر ہر نماز میں اتنے نمازی آنے شروع ہو جائیں تو ان کفاروں کی پیٹ گیلی ہو جائے گی۔ میں نے کئی بار وہ واقعہ سنایا جب انگریز سن 47 کی جنگ آزادی میں اس ملک ہندوستان کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا تھا، تو اس ملک ہندوستان کو چھوڑتے ہوئے انگریز کے ایک بڑے سردار نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس انگریز نے کہا تھا کہ جتنے مسلمان جمعے کی نماز میں آتے ہیں، خدا کی قسم اگر اتنے نمازی فجر کی نماز میں آنے شروع ہو جائیں تو اسی دن سے ساری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جتنے نمازی آج جمعے میں نظر آتے ہیں، اگر یہ آج نمازی فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آنے شروع ہو جائیں تو کفار تو یہی دیکھ کر کے اش کر اٹھیں گے اور یہی دیکھ کر کے مر جائیں گے کہ مسلمان ٹوپی نکل کر کے اور ٹوپی پہن کر کے آ پڑے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا، بات لمبی ہوتی جا رہی لیکن بتاتا چلوں، جب وہ جنگ فتح نہیں ہو پا رہی تھی اور جب
جنگ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، تمام صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس سارے ساز و سامان ہے، ہمارے پاس سارے ہتھیار موجود ہے، تب بھی ہم جیت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، لگتا ہے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے۔ تمام صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر نظر ڈالنے لگے کہ کون سی سنت چھوٹی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا مجھے لگتا ہے کہ مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ انہوں نے مسواک کی سنت کو اپنایا اور مسواک وہیں درخت سے اکھاڑ کر کے سب لوگوں نے مسواک کرنا شروع کیا۔ کفار یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ مسلمان تو اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اب ہماری کوئی خیر نہیں ہے۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہ اگر ہم سروں پر ٹوپی پہن کر کے ہر نماز میں آنے شروع ہو جائیں تو خدا کی قسم دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی پریشانی آتے ہی۔ نمازوں کا عہد کیجئے، پیمان کیجئے اور گھر گھر میں ہر بچے کو نمازی بنائیے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہتھیار رکھ لینے سے اور اپنے پاس میں بہت سارا مال اکٹھا کر لینے سے جان نہیں بچنے والی۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ این آر سی کے معاملے کے جتنے کاغذات ہیں سب اکٹھے کر لو، جان بچ جائے گی۔ سب کاغذات دکھا دو، جان بچ جائے گی۔ نہیں بچے گی میاں۔ کل ہی گرہ منتری نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو آدمی 1955 سے لے کر کے اب تک کے سارے پروف اور کاغذات دکھائے گا اس کی جان بچے گی، ورنہ نہیں بچ سکے گی۔ میں اپنا آدھار کارڈ اور پین کارڈ اور راشن کارڈ دکھا دوں، جان بچے گی؟ نہیں بچ سکے گی۔ 1955 تک کے اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، مجھے خود اپنے دادا کا نام یاد نہیں ہے، میں اپنے پردادا اور اس سے پردادا کی جنم تیتھی کیسے بتاؤں گا؟ نہیں دکھا سکتے۔ صرف ایک ہی حل ہے کہ اس اللہ سے اپنا رشتہ جوڑا جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ کاغذ دکھانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آدھار کارڈ، نہ پین کارڈ، کچھ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ ان حکومتوں کے تختے پلٹے گا۔ حکومتیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے پلٹ سکتا ہے۔ اللہ نے اس فرعون کا غرور توڑ دیا جس فرعون کو خدا کہتے تھے لوگ۔ اللہ نے اس قارون کو زندہ زمین میں دھسا دیا جس قارون کو دیکھ کر کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ اللہ نے اس نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا جس نمرود کو دیکھ کر کے لوگوں کی ہوائیں نکل جاتی تھی۔ یہ آج کے نمرود، یہ آج کے قارون اور حامان کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرعون کی لمبائی 27.5 فٹ تھی، آج کے یہ اس فرعون کی ہائٹ صرف 6 سے 7 کے فٹ کے درمیان ہے، اور اس فرعون کی طاقت اور اس کے جاہ و جلال کا یہ منظر تھا کہ اس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا اور کروڑوں ایمان والوں کا خون کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی مٹی میں ملا دیا اور سمندر میں ایسا ڈبویا اور جھٹکے دے دے کر کے ایسا ڈبویا کہ آج تک اس کی لاش مصر کے میوزیم میں یہ کہہ کر کے رکھوائی گئی تھی آج سے 5000 سال پہلے کہ لوگوں اگر اپنی خدائی پر اکڑ دکھاؤ گے، اگر اپنی حکومتوں کے نشے دکھاؤ گے تو ہماری لاشوں کو بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ فرعون کی لاش اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ لوگ جا کر کے دیکھ لیں، فرعون کی لاش یہ کہہ کر کے رکھوائی گئی تھی 5000 سال پہلے کہ لوگوں اگر اپنی حکومتوں پر اتراؤ گے، اپنی اکڑ اور پھو دکھاؤ گے تو اللہ تمہارا بھی ایسا ہی حشر کرے گا۔ تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آج ہر ایک آدمی یہاں سے اس بات کا عہد کرے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کا عہد کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹے گی، ہر کام چھوٹ جائے گا، سب کاموں کو لات مارے گے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ کہیں گے اگر نماز پڑھنے لگے کمائے گا کون، کھلائے گا کون؟ ارے وہ رب تو جو صبح صبح پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، جن کے ٹھکانے بھی نہیں ہوتے ہیں، جب شام کو وہ گھر لوٹتے ہیں ان کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے۔ ہم تو آخر اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا وہ خدا ہمیں بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھ سکتا۔ شرط ہے اس اللہ پر ایمان رکھا جائے، اس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ تو آج عہد کریں، پیمان کریں کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، کریں گے انشاءاللہ سبھی۔ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ جمعے کے بعد کی جو سنت ہے وہ کون کون چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھائیں۔
جمعے کے بعد کی جو سنتیں وہ کون کون چھوڑے گا؟ ہاتھ اٹھائے، سب پڑھیں گے؟ اللہ قبول فرمائے، دیکھتے ہیں کون پڑھتا ہے کون چھوڑتا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی قدر کرنے کی